بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ آیت نمبر 21۔ اب اگر اچھا انجام چاہتے ہو تو کیا کرو؟ یہ جو تم نے مقابلے لگائے ہوئے وہ ہم نے تمہیں بتا دیے، اب جو ہم چاہتے ہیں مقابلہ کرو وہ تمہیں بتاتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے کہ اس میں سبقت لے جاؤ یہ تمہیں بتاتے ہیں۔ ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے۔ تمہیں پراپرٹی بنانے کا شوق ہے، ہم تمہیں بہت بڑی پراپرٹی کی خوشخبری دے رہے ہیں، بہت زیادہ پراپرٹی ہوگی، وہاں پر بڑی زیادہ تمہاری زمینیں ہوں گی جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور یہ جو ہے نا کہ سبقت کرو مغفرت کی طرف، یہاں پر لفظ یہ کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، آپ پیچھے پڑھ چکے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، یعنی صحیح والا ایمان، عمل والا ایمان، نہ کہ دعوے والا ایمان۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت الف لام میم ہے، دوسری آیت یہ ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے تو بس ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، آزمایا جائے گا۔ کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی۔ اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست میسج ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ جائے تو وہ طاقتور ترین اور حوصلہ مند ترین اور بہت زیادہ جس کے اندر برداشت کی قوت بڑھ جاتی ہے وہ انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بھی تم پر مصیبت، زمین پر کوئی مصیبت آتی ہے یا تم پر کوئی آتی ہے، قبل اس کے کہ وہ آئے ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمارے پاس لکھی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے دو قسم کی مصیبتیں ہیں، دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے آتی ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے سورۃ الشورى میں وہ آیت ہے کہ وہاں اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے حرکت کی ہوتی ہے۔ ایک یہ مصیبتیں، اور ایک وہ آزمائشیں اور مصیبتیں ہیں جو انبیاء پر آتی ہیں جنہوں نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا ہوتا، جو مثلا ائمہ اہل بیت اطہار پر کتنی مصیبتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آئی۔ تو آزمائش تو سب پر آنی ہے۔ تو فرمایا یہ جب مصیبت آتی ہے جو ہم نے تمہیں آزمانا ہوتا ہے تو ہمیں تو پہلے پتہ تھا، تمہیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا تم سمجھتے ہو اتفاق سے آ گئی ہے، ایکسیڈنٹلی آ گئی ہے، میں اس سے بچ سکتا تھا، تو تمہیں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اگر تمہیں پہلے سے پتہ ہوتا کہ آنے والی ہے تو جس دن آتی اس دن اتنی تکلیف تمہیں نہیں ہوتی۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اچھی کی بھی اور بری بات کی بھی۔ مثال کے طور پر اچانک کسی کو خبر ملے، خدا نخواستہ اچانک خبر ملے کہ اس کا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں مثلا فوت ہو گیا، تو اس کی حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ ایک دفعہ تو دنیا اس کے لیے اندھیر ہو جائے گی، ہو سکتا ہے بے ہوش ہو جائے مثلا، جتنا اس کا اپنے بیٹے سے گہرا لنک ہے۔ لیکن اگر وہی بیٹا پہلے بیمار ہو، بیماری زیادہ ہو جائے، ہاسپٹل لے جائیں، ڈاکٹر علاج کریں، علاج نہیں ہو رہا، اب آہستہ آہستہ یہ علاج نہ ہونا اور حالت خراب ہونا مینٹلی اس کو پریپیئر کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی،
اور پھر ایک وقت وہ مہینہ ہو گیا اسپتال میں، 2 مہینے ہو گئے، اور ڈاکٹر آہستہ آہستہ کہنا شروع کرے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ بہتری کر دے، ہمارے ہاتھ میں تو جو کچھ ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ مینٹلی پریپیئر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کہ میرا بچہ میرے ہاتھ سے جانے والا ہے۔ اور ایک وقت آئے کہ جب یہ بھی مایوس ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے، اب وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ جھٹکا نہیں لگے گا جو اچانک خبر پہ لگے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پہلے سے پتہ لگ گیا کہ میرے ساتھ یہ کام ہونے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میری باتوں پر اعتماد کرو، جو میں تمہاری تربیت کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر جب مصیبت آئے تمہاری اپنی خرابیوں کی وجہ سے نہیں، آزمائش آنی، وہ جو آئے تو بندہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے، اور میں اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے کامیاب کر کے نکالے۔ حوصلہ نہیں آتا، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، یا اللہ میرا ہی گھر دیکھا ہوا، جو مصیبت آتی میرے اوپر آ جاتی۔ خوشی کی خبر بھی اسی طرح، اگر کسی سے کہا جائے کہ 1 سال بعد تمہارا مثلا فرض کریں جی 1 کروڑ روپے کا یا 10 کروڑ روپے کا تمہارا انعام نکلنا ہے 1 سال بعد، تو پھر وہ سال کا گزر جائے اور وہ دن آ جائے، اس کو خوشی ہوگی، لیکن اگر اس کو اچانک کہا جائے تیرا 10 کروڑ کا انعام نکل آیا، کون سی خوشی زیادہ ہوگی؟ وہ جو اچانک اس کو کیوں انسان سمجھتا ہے کہ یہ اتفاقاً ہو گیا، لیکن اگر پہلے سے معلوم ہو تو خوشی بھی کنٹرول میں رہتی ہے، اور اگر پہلے سے معلوم ہو تو غم بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ یہ آیت یہ میسج دے رہی ہے، کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ کتاب میں لکھی ہوتی ہے، یقیناً اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو، کیونکہ تم سمجھتے ہو اچانک چلی گئی، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جانی ہی تھی تمہارے ہاتھ سے۔ اور جو چیز تم کو مل جائے اس پر زیادہ اتراؤ نہیں، زیادہ خوشی نہیں مناؤ، یعنی خوشی اور غم تمہیں آؤٹ آف کنٹرول نہ کرو۔ اور اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جب انسان کو چیز مل جاتی ہے پھر اچانک وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو، میری کیا بات ہے، تو میرے پاس ہے کسی کے پاس، میری قسمت کتنی زبردست ہے، تو بد نصیب بھوکا مر رہا ہے، دیکھ جس کی قسمت اچھی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اچانک کوئی چیز ہاتھ میں آ گئی، پھر سوچتا ہے اپنے بارے میں میرے جیسا کوئی نہیں، میں اسے کہتے ہیں مختال، اپنے خیالوں میں پرواز کرتا ہے کہ میری جیسی کوئی چیز ہی نہیں بنی دنیا میں، فخور، پھر اس کے بعد فخر کرتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔